بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کربلا کے دلخراش واقعے کے بعد آپ کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ کربلا کے دلخراش واقعہ میں جہاں سید شہداء اور آپ کے جانسار ساتھیوں نے اپنی نازوال قربانیوں سے انسانیت کے لیے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے ظالم و جابر کے سامنے درس حریت و آزادی بنا دیا ہے، وہیں شہداء کربلا کے اس درس حریت و آزادی اور کربلا کی عظیم تحریک کے مقاصد کو دنیا والوں تک پہنچانے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنانے میں شریکت الحسین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار انتہائی نمایاں نظر آتا ہے۔ عصر عاشور تک اگر تحریک کربلا کی قیادت نواسہ رسول جگرگوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، تو عصر عاشور کے بعد اس تحریک کی روح رواں ثانیہ زہرا بن گئی۔ ثانیہ زہرا نے شام غریبہ سے شروع ہونے والی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، چاہے کربلا کی شام غریبہ ہو یا کوفہ و شام کے بازار و دربار۔ آپ نے ہر جگہ دشمنوں کی سازشوں اور اپنے بھائی کے مقصد شہادت کو کھل کر بیان کیا۔ آپ نے نہ صرف اسیران کربلا کی قافلے کی حفاظت اور قیادت کی، بلکہ اپنے خطبوں سے کوفیوں اور شامیوں کے سامنے یزیدیوں کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ آپ نے اپنے بابا فاتح خیبر کے لہجے میں خطبے دے کر ظلم کے عواموں پر لرزہ طاری کر دیا، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مظلوم کربلا کو شہید کر کے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دی ہے، تو حیدر کرار کی شیر دل بیٹی نے ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ یہ بات تاریخ کے اوراق پر لکھی واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کو بقا امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری اور کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ان کے حیدری لہجے کے خطبوں سے ممکن ہوئی۔ امام حسین کے اہداف کو مختلف مقامات پر، خاص طور سے دربار یزید میں اسلامی ملکوں کے نمائندوں کے درمیان ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے بے نظیر خطبے کے ذریعے بیان کرنا اور بنی امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانہ بھر کے سامنے رسوا کر دینا، یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط عقیلہ بنی ہاشم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے مختص ہے۔ دختر علی و بطول کی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ساتھ تقوی اور دینداری کی یہ حالت تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولی، اور حالت اسیری میں بھی نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصل وارث تھے۔ اس کے بعد بازاروں اور درباروں میں دیے گئے خطبات بھی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں اس کی گستاخیوں کے جواب میں شیر خدا کے لہجے میں سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے مکار، غدار، خائن کوفیوں، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے، تمہاری قسمت میں خدا کی ناراضی
ناراضگی اور عذاب و دوزخ کے سوا اب کچھ نہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف کوفہ کے بازاروں اور دربار میں آواز حق بلند کی بلکہ دربار یزید میں بھی آپ نے بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خطبے سے یزید کو پورے دربار میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گناہوں کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو فرمان الہی کو بھول گیا کہ کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ اگر ہم نے مہلت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور آخر کار سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کر کے کلیا کلیا پھرائے؟ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے، اور میں تجھے بے پناہ ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تجھے ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تیری حشمت اور جلالت اور حکومت سے میں مرغوب ہو جاؤں گی۔ پھر آپ فرماتی ہیں، اے یزید، چاہے جتنا ہیلا و فریب کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم ہمیں اور ہماری جادو کو مٹا نہ سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو کبھی جھٹلا نہ سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت و مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔ بی بی پاک کے خطبوں نے ایک انقلاب برپا اور یزید اور اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ وہ پیغام جو آپ کے بھائی نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت کے ذریعے دنیا کو دیا تھا، اسے آپ کی اس عظیم بہن نے کریا کریا میں پہنچا دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا قافلہ لے کر شام کو جب فتح کرنے چلی، اس قافلے میں تنہا مرد سید الساجدین جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے، جو روز عاشورہ سے بامر الہی بستر بیماری پر تھے۔ حاکم کوفہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ کسی مرد کو زندہ باقی نہ رہنے دیا جائے۔ چند مرتبہ دشمنان خدا نے امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، لیکن جناب زینب کبریٰ کی شجاعانہ اور دلیرانہ استقامت کے آگے بے بس ہو گئے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دوران سفر امام زین العابدین کی تیمارداری کر کے در حقیقت نسب امامت کی حفاظت فرمائی۔ یہ شجاعت اور دلیری در حقیقت جناب علی علیہ السلام و زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت و تعلیم کا ثمرہ تھا۔ سب سے پہلی مجلس عرضہ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے 11 محرم الحرام کو قتل و معراج شہدائے قلب و گلا میں برپا کی۔ اسرائیل معمول سے اہل بیت کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ جناب زینب نے تمام یتیموں اور بیواؤں کو سوار کیا۔ امام صبر و استقامت امام زین العابدین کو سوار کیا۔ بیماری کی وجہ سے امام کے پیر اونٹ کے شکم سے باندھ دیے گئے۔ قافلے لٹے ہوئے جلے ہوئے خیام حسین سے چلا۔ جیسے ہی مقتل سید الشہداء کے قریب پہنچا تو تمام اسرائے محملوں کو رہا کر کے خود کو خاک کربلا پر گرا دیا۔ سب سید الشہداء کے بدن اطہر کے گرد جمع ہوئے۔ نواسہ رسول دل بند بطول کو ایسی حالت میں دیکھا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ امام عاشقاں کا برہنہ سربریدہ زخموں سے چور بدن، جسے شکستہ تیروں، نیزوں اور پتھروں نے ڈانپا ہوا تھا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود کو بھائی کے بدن پر گرا دیا۔ اس قدر شدید آہ و نالہ کیا کہ جس سے ہر دوست و دشمن رونے لگ پڑا۔ اور عصر عاشور شہادت حسین علی کے بعد جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے ہمارے پالنے والے، ہم سے یہ بہت تھوڑا قبول فرما۔
جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلی عدالاری 11ویں کے روز کربلا کے میدان میں وفا کی اور شجاعت و استقامت کے سامنے اپنی ذمہ داریاں بھی انجام دیتی رہیں۔ بیمار کربلا سید الساجدین کی تیمارداری کے فرائض بھی انجام دیتی رہیں۔ ایک وقت دیکھا کہ امام زین العابدین بالکل نڈال ہو گئے اور بدن جان دینے کو ہے۔ فوراً آپ نے بھائی کے بدن مبارک کو چھوڑا اور خاص تدبیر کے ساتھ امام زین العابدین کو تسلی دی اور ان دشوار گھڑیوں میں یہ حدیث بیان کی کہ یہ شہادت بمقصد تھی، ہرگز ایسا نہ سمجھ لینا کہ بس حسین شہید ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے جد امجد سے یہ حدیث سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسین اسی جگہ پر جہاں ان کا جسد مبارک دیکھ رہے ہو بغیر کفن کے دفن کیے جائیں گے اور یہیں پر ان کی قبر لوگوں کی زیارت گاہ بنے گی۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش و مغفرت ہو، آمین بجاہ سیدنا رسول۔